تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ یا اللہ، تو ہی انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں گمراہ ہونے سے بچانا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر رکھے، آمین۔ اور اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ انبیاء میں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو، میں عطا کروں گا، دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جب ہم اللہ پاک سے مانگتے نہیں ہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بندے مانگ، سچ بولا کرو۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کسی کے عیب تلاش نہ کرو، نہ جانے ہمارے اندر کیا عیب ہے جو دوسروں کو نظر آتا ہے، لیکن بعض بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود کہتا ہے، دوسرے کی عیب پوشی کرو، قیامت میں اے بندے میں تمہارے عیب کی پردہ پوشی کروں گا۔ اور جو اللہ پاک نے فرما دیا وہ سچ ہے، حق ہے۔ سدا خوش رہیے، شاد و آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔